اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لائف آف امام مہدی یعنی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی حیات مبارکہ کے سلسلے میں ہمارا درس اور یہ کلاس جاری ہیں، جس میں اب سے قبل 3 دروس میں نے آخری امام کے سلسلے میں کچھ باتیں، کچھ حالات کا تذکرہ کیا، جس میں امام کا نام، امام کی کنیت، امام کے القابات اور پھر ولادت کا تذکرہ تھا، جناب نرجس خاتون کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد امام کے اور 11ویں امام کی زمانے کا کچھ تذکرہ تھا۔ جیسا کہ بیان ہوا تھا کہ 255 ہجری میں آخری امام کی ولادت ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد سے 11ویں امام کی شہادت تک کا یعنی اپنے والد کے ساتھ کا زمانہ ہے 5 سال کا۔ 260 ہجری میں 11ویں امام کی شہادت ہوتی۔ اب اس کے بعد سے پھر امام کا ایک اور مرحلہ ہے، ایک اور عرصہ ہے، جسے ہم لوگ غیبت صغریٰ کہتے ہیں، یعنی 11ویں امام کی شہادت کے فوراً بعد 8 ربیع الاول 260 ہجری 11ویں امام کی شہادت ہوئی ہے، اور گویا امام کی شہادت کے فوراً بعد آخر امام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، امامت شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر اب تک 11 امامت کا جو مرحلہ گزرا تھا، یعنی 11 امام جو ہمارے گزرے ہیں، پہلے امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یعنی پیغمبر کے بلا فصل جانشین برحق مولا کائنات ہیں، اور اس کے بعد امام حسن، پھر امام حسین، یہ 11 امام یکے بعد دیگرے گزرے ہیں، لوگوں کے سامنے رہے ہیں، یا گویا جس کو ہم حضور کا زمانہ کہیں، یعنی لوگوں کے سامنے موجود تھے۔ لیکن آخر امام کی جب امامت کا آغاز ہوا ہے، زمانہ شروع ہوا ہے، تو عمومی طور پر لوگوں کے سامنے نہیں تھے، یعنی عام جس طریقے سے بقیہ ائمہ لوگوں کے سامنے آتے تھے، ہر آدمی امام تک پہنچتا تھا، آخر امام کی امامت اس طریقے سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ جس وقت امام کی امامت کا آغاز ہوا ہے، البتہ مکمل طور پر امام کی غیبت شروع نہیں ہوئی ہے، بلکہ 260 سے 329 ہجری تک 329 یعنی تقریباً ہم کہیں کہ 69 ایئر امام کے، یہ ایک عرصہ، یہ ایک پیریڈ، یہ ایک زمانہ غیبت کا ہی ہے، لیکن اس کو دوسری غیبت جو آج کی غیبت ہے اور اس کے بعد سے شروع ہوئی ہے، اس میں تھوڑا سا فرق تھا۔ یعنی اس ابتدائی دور میں یعنی 329 ہجری تک امام ہر ایک سے تو نہیں ملتے تھے، لیکن خاص لوگوں سے امام ملتے تھے، خاص لوگوں کا امام سے رابطہ تھا، خاص لوگ امام سے مل سکتے تھے، لہذا اس زمانے کو غیبت صغریٰ کہا گیا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے غیبت صغریٰ کے بارے میں گفتگو کریں گے، چونکہ اس کے بعد کی جو غیبت 329 سے شروع ہوئی ہے اسے غیبت کبریٰ کہتے ہیں، جس کے بارے میں کل گفتگو ہوگی۔ تو یہ غیبت صغریٰ یعنی امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے لے کر گویا جس وقت 12ویں امام کی امامت کا آغاز ہوا ہے، شروع ہوئی ہے، اس وقت سے 329 ہجری تک اس عرصے کو، اس زمانے کو غیبت صغریٰ کہتے ہیں۔ غیبت صغریٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں، اس زمانے میں امام اور لوگوں کے درمیان ایک امام کا خاص نائب ہوتا تھا، جو امام کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا تھا اور لوگوں کی باتیں امام تک پہنچاتا تھا، یعنی مراد شیعہ ہے، مومنین ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یعنی یہ ایک وسیلہ تھا، یہ ایک ذریعہ تھا، یہ ایک واسطہ تھا۔ اور اس طریقے سے اس پیریڈ میں، اس عرصے میں 4 امام کے خاص نائب گزرے ہیں۔ اسی وجہ سے چونکہ 4 نائب تھے، ان کو نواب اربعہ کہتے ہیں، یعنی نواب اربعہ، 4 نائب یہ امام کے تھے۔ یہ 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک یہ رابط کے طور پر تھے، وسیلے کے طور پر تھے۔ گویا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس پیریڈ میں، اس عرصے میں، اس زمانے میں لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا تھا غیبت کبریٰ کے لیے، یعنی گویا یک بارگی ایسا نہیں ہوا کہ بالکل ہی کوئی نہیں مل سکتا، جیسے آج کے زمانے میں عام حالات میں کوئی نہیں مل سکتا ہے۔ یہی معاملہ امام کی غیبت سے ہوا، ہر ایک نہیں مل سکتا تھا، لیکن اتنا اہتمام ہوا، یہ بھی الہی نظام کہا جائے، یہ بھی اللہ کی مشیت کہی جائے، اور اللہ کی طرف سے انتظام تھا کہ ایک خاص نائب معین ہوتا تھا۔ انہی نواب اربعہ میں سے جو امام کے 4 نائب گزرے ہیں، ان کے سلسلے میں پہلے نائب کا نام ہے، یعنی اسی غیبت صغریٰ میں جو خاص نواب تھے، خاص نائب تھے، نواب اربعہ تھے، ان میں پہلے عثمان ابن سعید عمری ہیں، یہ پہلے نائب ہیں، اور یہ 12ویں امام سے پہلے 10ویں امام اور 11ویں امام کے معتمد خاص تھے، یعنی امام
کہ خاص صحابی تھے اور مخلص صحابیوں میں ان کا شمار تھا۔ آپ قبیلہ بنی اسد سے تھے، آپ کی کنیت ابو عمرو تھی، آپ سامرہ کے قریب عسکر کے رہنے والے تھے، یعنی جہاں 11ویں امام رہے ہیں۔ وفات کے بعد آپ بغداد میں دروازے جبلہ کے قریب مسجد میں دفن کیے گئے۔ آپ کی وفات کے بعد یعنی یہ امام کا نیابت کے بعد پھر دوسری نیابت انہی کے بیٹے کو ملی، یعنی پہلے نائب عثمان ابن سعید ہیں اور ان کے بعد ان کے بیٹے محمد ابن عثمان سعید نائب ہوئے ہیں، دوسرے نائب خاص۔ یہ بھی ان کی کنیت بھی ابو جعفر تھی، اور آپ نے اپنی وفات سے 2 ماہ قبل اپنی قبر کھدوا دی تھی۔ آپ کا کہنا تھا کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے امام علیہ السلام نے بتا دیا ہے اور میں اپنی تاریخ وفات سے واقف ہوں، یعنی خود یہ امام نے خبر دی تھی، انہیں معلوم تھا۔ نیابت کا فریضہ انجام دے رہے تھے، یعنی امام کی پیغامات، امام کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے، لوگوں کے پیغامات، لوگوں کی ضرورتیں امام تک پہنچاتے تھے۔ ان کی دوسرے نائب کی وفات جمادی الاولیٰ 305 ہجری میں ہوئی ہے، یہ دوسرے نائب تھے، اور آپ کو بھی دروازے کوفہ کے نزدیک دفن کیا گیا تھا، یعنی ان کی قبر ہے۔ یہ دوسرے نائب۔ ان کے بعد جو تیسرے نائب ہیں حسین ابن روح، معمولاً ہو سکتا ہے ہم لوگوں نے نام سنا ہو، بالخصوص جو لوگ شب 15 شعبان میں عریضہ امام کی خدمت میں بھیجتے ہیں اور دریا وغیرہ میں عریضہ ڈالتے ہیں، تو اس وقت ایک دعا بھی وارد ہوئی ہے جو پڑھی جاتی ہے، اس میں حسین ابن روح کو مخاطب بناتے ہیں، یعنی گویا ان کے حوالے کرتے ہیں، چونکہ یہ سفارت کا کام انجام دیتے تھے، نیابت کا کام انجام دیتے تھے، امام تک پیغامات پہنچاتے، لہٰذا حسین ابن روح کا نام وہاں پر آتا ہے۔ یہ حسین ابن روح ہیں، یہ تیسرے نائب تھے، یہ بھی امام کی طرف سے اس منصب پر فائز ہوئے، یعنی یہ بھی عرض کروں کہ جو 4 نائب خاص ہوئے یہ امام کی طرف سے معین ہوتے تھے۔ جعفر ابن محمد عثمان نے سعید کا کہنا ہے کہ میرے والد حضرت محمد ابن عثمان نے میرے سامنے حضرت حسین ابن روح کو اپنے بعد اس منصب کی ذمہ داری کے متعلق امام کا پیغام پہنچایا تھا، یعنی امام کی طرف سے ان تک پیغام پہنچایا ہے کہ تم میرے بعد نائب ہو، گویا تیسری نیابت ان کی تھی۔ ان کی بھی کنیت ابو قاسم تھی، آپ محلہ نوبخت کے رہنے والے تھے، اسی لیے نوبختی بھی کہے جاتے ہیں۔ آپ پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر جملہ ممالک اسلامیہ کا دورہ کیا کرتے، مختلف علاقوں میں امام کی طرف سے جاتے تھے۔ آپ دونوں فرقوں کے نزدیک قابل بھروسہ تھے، معتمد تھے، ثقہ تھے، صالح تھے اور امین قرار دیے گئے تھے، یعنی قابل بھروسہ تھے، ان کا اعتبار تھا، یہ گویا مومنین کے نزدیک بھی اور دوسروں کے نزدیک بھی۔ تیسرے نائب حسین ابن روح کی وفات شعبان 326 ہجری میں ہوئی اور محلہ نوبخت کوفے میں یہ دفن ہوئے ہیں۔ اور جب تیسری نیابت کا خاتمہ ہوا ہے، یعنی یہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو امام کے حکم سے چوتھے نائب جو معین ہوئے ہیں ان کا نام ہے علی ابن محمد سمری، یہ امام کی جانب سے عہدے پر فائز ہوئے ہیں گویا 326 ہجری میں۔ ان کی کنیت بھی ابو الحسن تھی، یہ بھی اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اب ان کے سلسلے میں خاص بات قابل غور، جب وقت قریب آیا تو آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنے بعد کا کیا انتظام کریں گے، تو آپ نے فرمایا کہ اب آئندہ یہ سلسلہ قائم نہ رہے گا، یعنی لوگوں نے سوال کیا اب اس کے بعد کون نائب ہوگا، تو کہا یہ آخری سلسلہ ہے، ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک قابل غور چیز ہے، بعض روایات میں محمد ابن سمری کے انتقال سے 6 دن پہلے امام کا ایک فرمان، امام کا ایک خط جس کو کہا جائے ان کے پاس پہنچا ہے، جس میں ان کی وفات کا ذکر تھا، یعنی یہی علی ابن محمد سمری جو چوتھے آخری نائب تھے، اور سلسلہ سفارت کے ختم ہونے کا تذکرہ تھا کہ اب یہ خاص سلسلہ، خاص نیابت کا جو نظام ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ سفارت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ امام کے خط کے الفاظ یہ تھے، یعنی ترجمہ میں صرف عرض کر رہا ہوں، امام نے علی ابن محمد سمری کو مخاطب بنایا ہے، اے علی ابن محمد، خداوند عالم تمہارے بارے میں تمہارے بھائیوں اور دوستوں کو اجر جمیل عطا فرمائے، تمہیں معلوم ہو کہ تم 6 دن میں وفات پانے والے ہو، یعنی امام نے ایک انہیں خبر دی، یہ بھی ایک امامت کو اللہ نے جو علم غیب عطا کیا ہے اس کا ایک نمونہ تھا کہ اللہ کی جانب سے دیا ہوا علم ہے، تم اپنے انتظامات کر لو اور آئندہ کے لیے اپنا کوئی قائم مقام تجویز و تلاش نہ کرو، یعنی اب اس کے بعد تمہیں کوئی نائب نہیں بنانا، اس لیے کہ غیبت کبریٰ واقع ہو گئی اور اس نے خدا کے بعد کہ بغیر ظہور ناممکن ہے، یعنی اس کے بعد جب اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کی اجازت ہوگی تو ظہور ہوگا، یہ ظہور بہت طویل عرصے کے بعد ہوگا، یعنی امام نے 329 ہجری میں جملہ فرمایا، گویا 6 دن کے بعد
ابو الحسن ابن محمد سمری دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہ بھی اتفاقاً 15 شعبان 329 ہجری کو انہوں نے انتقال فرمایا ہے۔ یعنی ہم کہیں کہ امام کی ولادت 15 شعبان کو تھی، اور امام کی غیبت کبریٰ کا آغاز بھی 15 شعبان 329 ہجری سے ہوا ہے، اور اس کے بعد سے آج تک کا جو سلسلہ چل رہا ہے اسے غیبت کبریٰ کہتے ہیں۔ تو آج ہم کو یہ معلوم ہوا کہ امام کے امامت کا آغاز ہوتے ہی یعنی 260 ہجری سے، گویا 11ویں امام کی شہادت کے زمانے سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، غیبت کا تو سلسلہ ہے لیکن اس کو غیبت صغریٰ کہا گیا، چھوٹی غیبت جس کو ہم کہیں۔ اور اس غیبت کی خصوصیت یہ تھی کہ 260 سے 329 ہجری تک امام کے نائب معین ہوتے تھے، جو 4 نائب تھے جنہیں عربی میں نواب اربعہ کہتے ہیں، جن میں سے پہلے نائب عثمان ابن سعید امری قرار پائے، دوسرے نائب محمد ابن عثمان تھے، تیسرے نائب حسین ابن روح تھے، اور چوتھے نائب علی ابن محمد سمری تھے۔ اور ان کے انتقال کے بعد امام نے خود فرمایا کہ اب غیبت کبریٰ کا آغاز ہوگا، اب کوئی نائب امام کی جانب سے نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ غیبت کبریٰ کے سلسلے میں کل آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔